اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے واقعہ معراج پر۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نے مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نزول فرمایا، انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا، اور دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا اور انہیں جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا آپ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہیں مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہیں جواب دیا اور مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار کے دربار میں پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر جہاں اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت کی اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہوں۔ انہوں نے اشارہ کیا، ہاں اگر آپ چاہیں تو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے گئے، اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض طرق میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے کہ اس نے 10 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ اگلے ویلاگ میں مزید بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں سے مزید کم کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اب اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے یہ سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ مزید اسے کم کیا جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمیں اللہ کے نبی کو کم کرنے میں شرم محسوس ہو رہی تھی کہ مزید اب کم نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہ 5 تو کم از کم ہونی چاہیے،
لیکن ہمیں یہ شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 50 نمازیں ہم پر فرض ہوئی تھی وہ کم کروا کر انہوں نے سفارش کر کر 5 نمازیں کروائی، اور ہم اس میں سے 5 بھی نہیں پڑھ پاتے، 5 کیا ایک بھی نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف اب آج کے دور میں ٹیکنالوجی میں موبائل اور ٹی وی کی دنیا میں گم ہیں۔ بھئی خدا کا واسطہ ہے، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم محسوس ہوتی ہے کم کروانے میں، اور 5 آپ نے سمجھا کہ یہ 5 سے کم نہیں ہونی چاہیے، یہ اس لیے تو آپ دوبارہ واپس نہیں گئے، کم از کم ہمیں بھی تو شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم نہیں پڑھ رہے، ہمیں وہ پوری پڑھنی چاہیے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔